بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ دو وکٹری سپیچ ہوئی ہیں اور ان دونوں کے اوپر مجھے بات کرنی ہے۔ ایک تو نواز شریف نے کی ہے، ایک عمران خان صاحب نے کی ہے۔ دونوں پہ بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا عالمی میڈیا کی بات کر لیں۔ عالمی میڈیا جو رپورٹنگ کر رہا ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے، اور عالمی میڈیا پاکستان میں ہونے والے انتخابات کو دھاندلی زدہ انتخابات اور مشکوک انتخابات قرار دے رہا ہے، اور جو یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، جس طریقے سے تشدد کے واقعات ہوئے ہیں، ان کو بھی رپورٹ کر رہا ہے، اور ساتھ ہی الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ دنیا بھر کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے جو پاکستان میں موجود تھا۔ انٹرنیٹ کی اور موبائل فون کی بندش کو بھی شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں عالمی میڈیا میں رپورٹ ہونے کے بعد اب عالمی سطح پہ ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ ریئیکشن کس لیول کا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ میرے پاس ساری سٹوری موجود ہے، مختلف اخبارات سے ہم نے اٹھائی ہے، اور اس کو پھر ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تاکہ آپ کے سامنے ہم رکھیں کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے، یورپ کیا کہہ رہا ہے، یورپی یونین کیا کہہ رہا ہے، یو کے نے اس کے بارے میں کیا موقف اپنایا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابھی اس پوری سٹوری کے اندر۔ سب سے پہلے آپ امریکی محکمہ خارجہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں، امریکہ اس بات کا شدید منتظر ہے کہ مکمل انتخابی نتائج جاری کیے جائیں، اور وہ انتخابی نتائج ایسے ہوں جو عوام کی مرضی کی عکاسی کرتے ہوں، یعنی جس کو عوام نے حکومت بنانے کے لیے ووٹ ڈالے اس کی حکومت بننی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کسی بھی پاکستانی سیاسی جماعت کی جو حکومت بننے والی ہے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی امریکہ کو کوئی اعتراض نہیں کہ پاکستان میں پاکستان کی عوام کی مرضی سے کس کی حکومت بنتی ہے۔ امریکہ تعلقات اور جو مشترکہ مفادات ہیں ان کے لیے کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے مزید کہا کہ جو کچھ بھی بین الاقوامی مبصرین وہاں پہ گئے، اور جو کچھ بھی وہاں کا لوکل میڈیا، مقامی میڈیا اور مبصرین جو انفارمیشن دے رہے ہیں، ان سے امریکہ نے یہ اخذ کیا ہے کہ ان انتخابات میں اظہار رائے کی آزادی یعنی فریڈم آف سپیچ نہیں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں تھی، پرامن طور پہ لوگوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور بہت ساری غیر ضروری پابندیاں پاکستان میں لگائی گئی ہیں جو نہیں لگنی چاہیے تھیں۔ ہم انتخابات میں تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پہ امریکہ بہت فکر مند ہے۔ مداخلت یا دھوکہ دہی یا دھاندلی کے دعووں کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ یہ ہے جی سٹیٹمنٹ امریکہ کا۔ اس کے علاوہ جو یو کے کا سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، وہ اس وقت فارن سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہیں اور کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ افیئرس کے ڈیوڈ کیمرون، یہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں برطانیہ کے، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کی ٹرانسلیشن۔ انہوں نے کہا کہ شدید تحفظات ہیں ہمیں پاکستان میں جو انتخابات ہیں ان کی شفافیت کے حوالے سے، اور لوگوں کو اس میں حصہ لینے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا اس حوالے سے، یعنی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی اس حوالے سے، اور انتخابات کی شفافیت پہ ہمیں شدید ترین تحفظات ہیں۔ یہ برطانیہ میں یہ جاری کیا سٹیٹمنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ معلومات تک رسائی نہیں دی جا رہی، اور قانون کی حکمرانی سمیت بنیادی انسانی حقوق کو برقرار بھی نہیں رکھا گیا، یہ رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں جو ووٹ ڈالے جن لوگوں نے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور برطانیہ نے بھی اس بات پہ زور دیا کہ فوری طور پہ انتخابی نتائج جاری کیے جائیں، اور وہ عوامی امنگوں کی ترجمانی میں ہونے چاہیے، یعنی وہ انتخابی نتائج جیسے انتخابات ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یورپی یونین نے بھی جاری کیا ہے۔ یورپی یونین نے پہلے تو تعریف کی پاکستان میں انتخابات ہو گئے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کچھ جو سیاسی جماعتیں ہیں یا سیاسی کردار ہیں ان کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، ان کی نااہلیوں کے معاملات ہوئے، اور جو لوگ جمع ہوتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں یا پرامن طور پہ جلسہ یا جلوس کرتے ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں۔ آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے اظہار رائے کی آزادی کو متاثر کیا گیا۔ انٹرنیٹ تک رسائی کی پابندی لگائی گئی، یعنی انٹرنیٹ ہی بند کر دیا پاکستان میں، اور انتخابی عمل میں شدید مداخلت کی گئی۔ اور یہ جتنے بھی الزامات ہیں، اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان پہ بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا ہے یورپی یونین نے۔ یورپی یونین کے حکام نے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابی بے ضابطگیوں کی رپورٹ کی جتنی بھی رپورٹ کی گئی ہے، انتخابی بے ضابطگیاں، ان کی بروقت اور مکمل تحقیقات کو پاکستان یقینی بنائے۔
یہ جی آپ کو امریکہ کا، برطانیہ کا، یورپی یونین کا رد عمل آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ میاں نواز شریف کے سپورٹر تھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے غلط کام کر دیا ہے اور انہیں ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے دھاندلی کے ساتھ میاں صاحب الیکشن جیتے ہیں یہ انہیں زیب نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ محمد زبیر پی ایم ایل این سے ان کا تعلق، اور گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے پی ایم ایل این کی جانب سے بھی حال ہی میں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کے پی کے اور پنجاب اسمبلیوں کی قومی اسمبلی کی نشستوں پر برتری حاصل کر لی ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں برتری حاصل کر لی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے پاس حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی اختیار نہیں بچا۔ جو طلعت حسین ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں بہت آکورڈ ہے، میاں نواز شریف نے جو وکٹری سپیچ کی ہے انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کی بنتی بھی نہیں تھی۔ اب نواز شریف نے کہا کیا ذرا یہ آپ سن لیجئے۔ یہ باتیں جو نواز شریف نے کی ہیں نا ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت سارے ویلاگ انہی باتوں کے اوپر ہوں گے اور یہ سیاست ان باتوں پہ گھومے گی۔ میاں صاحب نے کچھ اشارے دیے ہیں اپنی بات چیت میں۔ ایک تو باڈی لینگویج بڑی نیگیٹو تھی کل بھی اور آج بھی۔ میاں نواز شریف جعلی خوش ہونے کا دکھاوا کر رہے تھے، یا ان کی صاحبزادی یا باقی لوگ۔ ایکچولی جو خوش تھا وہ شہباز شریف صاحب خوش تھے کچھ حد تک، اور جو میاں صاحب کے آس پاس لوگ موجود تھے they were not happy، لگ رہا تھا کہ وہ پریشان ہیں۔ میاں صاحب خود بھی کوئی خوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب میاں نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی اس میں ایک تو انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مسلم لیگ نون ان انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ جس وقت میاں صاحب یہ سپیچ کر رہے تھے اس وقت انتخابات کو لگ بھگ انتخابی عمل مکمل ہوئے گنتی شروع ہوئے کچھ 30 گھنٹے کے قریب گزر چکے تھے، یعنی 26-27 گھنٹے تو ڈیفینیٹلی گزر چکے تھے جب میاں صاحب نے یہ تقریر کی۔ تو 26-27 گھنٹے کے بعد جو میاں صاحب کی تقریر آئی اس میں بھی میاں صاحب اس وقت تک 60 نشستوں پہ صرف آگے تھے، 60 نشستوں پہ، اور وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے ہیں۔ نمبر گیم ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہے سب سے بڑی جماعت۔ ساتھ ہی صاحب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، دوسری پارٹیاں آئیں اور مل کر ایک حکومت بناتے ہیں، پاکستان کو اس بھنور سے ہم نکالیں گے۔ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ بار بار اس ملک میں انتخابات کروائیں۔ یہ اب آپ یاد رکھیے گا بات کہ میاں صاحب کو اس بات کا خدشہ ہے کہ پاکستان میں دوبارہ انتخابات ہوں گے اور جلدی ہوں گے، کیونکہ جو سیٹ اپ یہ بنانے جا رہے ہیں زبردستی وہ چل نہیں سکتا، اور نہ دنیا اسے تسلیم کرے گی، نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان سے باہر۔ یہ میاں صاحب کا جملہ ان کے خوف کی عکاسی کر رہا ہے کہ بار بار انتخابات ہم نہیں کروا سکتے۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ استحکام کے لیے 10 سال چاہیے، یعنی اب وہ جن سے ان کا وعدہ ہوا، وعید ہوئے، جن کے ساتھ میاں صاحب کے مراسم ہیں، میاں صاحب انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن سے بھی جب میاں صاحب آئے تو بڑے خواب انہوں نے دیکھ لیے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب وہ نیا خواب دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال تو ہمیں دیں کم سے کم تاکہ ہم ملک کے مسائل ٹھیک کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ انہیں یہ آئیڈیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی ہار نہیں مانے گی، وہ اپنی جن سیٹوں پہ ان کو زبردستی ہرایا گیا وہ اس فائٹ پہ فائٹ بیک کریں گے، اور وہ لیگل فائٹ بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے پرامن، اور وہ آواز اٹھائیں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ جو سیٹیں ان سے چھینی گئی ہیں وہ انہیں واپس مل جائیں۔ تو ایسے میں میاں صاحب بہت ڈیفینسو ہوئے، انہوں نے کہا جی میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، سب مل جل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی میاں صاحب نے اپنے ممکنہ اتحادیوں کے نام بھی بتا دیے۔ ایم کیو ایم میاں صاحب کی اتحادی ہوگی، پیپلز پارٹی میاں صاحب کی اتحادی ہوگی، اور جمعیت علماء اسلام میاں صاحب کی اتحادی ہوگی، اور میاں صاحب کی اپنی جماعت۔ یہ 4 جماعتیں بڑے اتحادی مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ بلوچستان سے بھی کچھ لوگوں کو میاں صاحب شامل کر سکتے ہیں۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میاں صاحب کی بات سن لیں۔ ایک اور کلیم کیا میاں صاحب نے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ سیاست عبادت سمجھ کر کریں اور عوام کی مشکلات کے حل کے لیے کام کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ چوری کا پیسہ پہلے اکٹھا کریں اور اس کو پھر آپ صدقہ اور خیرات میں استعمال کریں تو آپ کا صدقہ اور خیرات جو ہے وہ قبول ہو جائے گا۔ یعنی آپ چوری کریں، ڈکیتی ماریں، لوٹ مار کریں اور لوگوں سے پیسہ چھین کر لے آئیں، اس کو اکٹھا کر لیں، لوگوں کا حق مار کے پیسہ اکٹھا کر لیں، اور پھر اس پیسے سے آپ صدقات اور خیرات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ تو میاں صاحب آپ چوری کر کے حکومت بنا رہے ہیں، چوری کر کے حکومت میں آ رہے ہیں، ڈکیتی ماری ہے آپ نے عوام کے مینڈیٹ پہ،
لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا, آپ 20-25 سیٹوں سے اوپر کبھی بھی نہیں جا سکتے تھے جو آپ کے حالات تھے. ایسی صورتحال میں جب درجنوں سیٹیں آپ نے چھین کر لی ہیں زبردستی زور لگا کے, سلیکٹڈ بن کے, تو چوری کر کے جو حکومت آپ لے کر آ رہے ہیں تو عبادت سمجھ کے آپ خدمت کیسے کریں گے؟ آپ نہیں کر پائیں گے میاں صاحب, کیونکہ آپ بدنیتی کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کا کام بھی ویسے ہی رہے گا اور یہ آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا سب کو. اب آ جائیں جی, عمران خان صاحب نے وکٹری اسپیچ کیا. اچھا, نواز شریف صاحب نے وکٹری اسپیچ کی نا, اس کو آکورڈ قرار دیا. طلعت حسین نے بھی, باقی لوگوں نے بھی, اور صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ 60 سیٹوں کے ساتھ کون سی وکٹری اسپیچ ہوتی ہے. یہ تو میاں صاحب نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے اور پاکستانی سیاسی تاریخ کے اندر ایک اور گند مار دیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے. صرف میاں صاحب کو اس بات کا زوم ہے کہ ان کو سیٹیں اور دلوا دی جائیں گی اور اس سے وہ حکومت بنا لیں گے. ایسا لگتا نہیں ہے کہ میاں صاحب حکومت بنا کے بھی انجوائے کر پائیں گے. اب آ رہے ہیں عمران خان نے کیا کہا. عمران خان نے کلیئرلی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی 170 سے زائد نشستیں جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے. یہ بات عمران خان صاحب نے اس وقت کہی جب پاکستان تحریک انصاف 95 کے قریب سیٹیں جیت چکی تھی, 95 جیت چکی تھی, لیکن انہوں نے 170 سے زائد کا کلیم کیا ہے. میاں نواز شریف نے تو بالکل 60 کے اوپر ہی کر دیا تھا, عمران خان نے 170 سے زائد کا کلیم کیا ہے اور وہ فارم 45 کے مطابق ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اچھا, یہ جو ان کا خطاب ہے نا, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے, یعنی کمپیوٹر کے اندر وہ وائس عمران خان صاحب کی پہچان لیتا ہے, پھر کوئی اور بولتا ہے تو وہ اسی وائس کے اندر کمپیوٹر آگے سے بولتا ہے. تو الفاظ عمران خان صاحب کے ہیں, بول کوئی اور رہا ہے, اور لہجہ اور آواز کمپیوٹر عمران خان کی آواز میں کنورٹ کر رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کسی کی آواز نکالنے کے لیے کمپیوٹر کو استعمال کرنا. لہجہ تھوڑا سا مختلف تھا لیکن عمران خان صاحب کی لگ رہی تھی. بہرحال عمران خان صاحب نے اس ویڈیو میں جو کہا, ان کے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی, ٹویٹر کا ان کا اکاؤنٹ ہے, اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کی 170 سے زائد نشستیں جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کر چکی ہے. آپ نے, یعنی پوری قوم نے ہمیں ووٹ دے کر پاکستان میں حقیقی جمہوریت کی بنیاد رکھی ہے. میں آپ سب کو 2024 کے انتخابات جیتنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے پورا یقین تھا کہ آپ سب ووٹ ڈالنے کے لیے باہر آئیں گے. بڑے پیمانے پر ٹرن آؤٹ نے سب کو حیران کر دیا اور آپ نے میرا مان رکھا ہے. عمران خان نے کہا کہ آپ کے ووٹوں کی وجہ سے لندن پلان ناکام ہو گیا. لندن پلان یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ فل فلیج حکومت بنائیں گے, بالکل انڈیپینڈنٹ, تو وہ تو نہیں ہو سکا. اب نواز شریف صاحب کو بیساکھیوں پر کھڑا ہونا پڑے گا. نواز شریف نے کم از کم 30 حلقوں میں پیچھے ہونے کے باوجود فتح کی تقریر کی ہے. پاکستان میں کوئی بھی اس تقریر کو قبول نہیں کرے گا, حتیٰ کہ عالمی میڈیا بھی اس کے خلاف لکھ رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ آزاد ذرائع سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہم دھاندلی شروع ہونے سے پہلے 150 حلقوں میں جیت رہے تھے, جبکہ فارم 45 کے مطابق تحریک انصاف کی آزاد امیدوار قومی اسمبلی کی کل 265 سے 170 نشستیں جیت چکے ہیں. اچھا, یہ 179 کا فگر میں نے آپ کو بتایا تھا, تو یہ 70 سے 80 کے بیچ کا ہی فگر بنتا ہے آلموسٹ. اور پاکستان تحریک انصاف نے 2/3 اکثریت میں واضح برتری حاصل کر لی ہے. یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے. ابھی انہوں نے حکومت بنانے کا اعلان نہیں کیا. یہ وکٹری اسپیچ تھی اور ویل ڈیزروڈ وکٹری اسپیچ تھی عمران خان صاحب کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی سہولت انہیں میسر نہیں ہے. خود وہ جیل کے اندر بند ہیں, پارٹی کے اہم رہنما جیل کے اندر بند ہیں, 18,000 کارکنان گرفتار ہوئے ہیں. پارٹی سے عام ترین لوگ یا تو گرفتار ہیں یا ان کو بھگا دیا گیا ہے یا ان کو پارٹی سے چھڑوا دیا گیا ہے. بہت سارے لوگ روح پوش ہیں, ایک بھی جلسہ نہیں کر پائے, ایک بھی جلوس نہیں کر پائے, ریلیاں نہیں نکال پائے, بینر نہیں لگا پائے, پوسٹر نہیں لگا پائے, کمپین نہیں کر پائے, لوگوں کے دروازوں پہ نہیں جا پائے, کسی جگہ پہ کوئی موومنٹ نہیں کر پائے. اس کے علاوہ حتیٰ کہ جو الیکشن والے دن کیمپس لگتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, اپنے کیمپس تک نہیں لگا پائے. اس ساری صورتحال کے بعد چھاپوں کا سامنا کر رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ مقدمات ہو رہے ہیں, انتخابی نشان بھی چھین لیا ہے, عدالتی فیصلے لگاتار خلاف آ رہے ہیں, 31 سال کی مجموعی طور پہ سزا ہو گئی ہے. ان ساری چیزوں کے باوجود اگر ایک آدمی پاکستان میں 2/3 اکثریت لے جاتا ہے فارم 45 کے مطابق, تو کیا ہوگا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ وکٹری اسپیچ کر سکتا ہے, اور اگر کسی کی بنتی تھی آج تو وہ عمران خان کی بنتی تھی. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ایک دو رائے پہ کھڑی ہے کہ اس معاملے کو آگے کیسے بڑھانا ہے. سب سے پہلے تو تمام امیدوار جن کو پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے, ان سب کو تمام قانونی رستے لینے پڑیں گے. یعنی جہاں جہاں پہ شکایت کرنی ہوتی ہے ہر شکایت کرنی پڑے گی,
ہر فورم پہ جانا پڑے گا تاکہ کسی جگہ پہ یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے شکایت کیوں نہیں کی تھی، یا آپ نے قانون سے رجوع کیوں نہیں کیا تھا، یا آپ نے الیکشن کمیشن میں درخواست کیوں نہیں دی، یا آپ عدالت میں کیوں نہیں گئے۔ وہ جتنے بھی پروسیس ہے وہ کرنے ہوں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف پھر کیا کرے گی؟ اس میں مختلف رائے سامنے آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں انٹرنل، میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی ہے کہ سب کو کہا جائے کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کریں، سپریم کورٹ کے سامنے آ جائیں اور انصاف مانگیں، اور اس کے اوپر ایک کمیشن بنوائیں، وائٹ پیپر جاری کریں، اور ان سارے حلقوں کو کھلوائیں فوری طور پہ، اور یہاں پہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہو، اور یہ حلقے واپس لیے جائیں پی ایم ایل این سے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری تجویز یہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں ٹائم فریم بھی دینا چاہیے کہ اتنے دنوں کے اندر آپ یہ کر دیں۔ عالمی میڈیا کو بھی اس ساری صورتحال پہ بتانا چاہیے، جو عالمی مبصرین موجود ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے، ہر فورم کے اوپر اس دھاندلی کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ یہ اب پی ٹی آئی کے اندر مختلف تجاویز آ رہی ہیں، ایک دو دن میں ان کو ایک آدھے دن میں فائنل کر لیں گے ان چیزوں کو، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب طے کریں گے۔ جب پارٹی کے رہنما عمران خان صاحب سے بالمشافہ مل کر ان کے ساتھ ساری سچویشن شیئر کریں گے، تو تب جو انفارمیشن عمران خان صاحب کی طرف سے نکلے گی، یا عمران خان صاحب جو کہیں گے جیل میں بیٹھ کے، وہی ہوگا اور وہی آگے بڑھائے گا اس معاملے کو، الیکشن والے کو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جس کو ریڈ لائن جس پہ لگائی گئی تھی، جس کے اوپر کراس لگایا گیا تھا، جس کو مائنس کیا گیا تھا، آج سارے وہ جیل میں پڑے ہوئے آدمی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور سارے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اب کیا کرے گا اور وہ اب کیا کہے گا۔ کتنا زیادہ ریلیونٹ ہو گیا وہ آدمی، یعنی مائنس کرتے کرتے اس کو کئی گنا پلس کر دیا گیا۔ یہ ہے پاکستان، اور یہ ہے پاکستان کے عوام جنہوں نے اپنی ووٹ کی طاقت سے بڑے بڑے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اب تک اتنی، اپنا خیال رکھیے گا۔ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔